غلط پڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں ایک ہی ورڈ میں 4 مشدد لیٹر اکٹھے ہیں، جبکہ ایک مشدد لیٹر پڑھتے ہوئے اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے۔ یہاں 4 مشدد حروف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہاں پر دیکھیے 2 یا اکٹھی ہیں، ایک چھوٹی سی یا ہے جس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس یا کو پڑھا جائے گا یا نہیں۔ بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 37 میں اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، جس کو تلاوت کے دوران 70 to 90% لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں ایک ہی ورڈ میں 4 مشدد لیٹر اکٹھے ہیں، جبکہ ایک مشدد لیٹر پڑھتے ہوئے اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے۔ یہاں 4 مشدد حروف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ آج کی کلاس میں ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی صورت میں لاسٹ والی آیت دیکھ لیجئے، آیت نمبر 40۔ یہاں پر دیکھیے 2 یا اکٹھی ہیں، ایک چھوٹی سی یا ہے جس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس یا کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اگر پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا۔ اس ورڈ کو بھی انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً، سب سے پہلے طا کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ طا جو ہے حروف قلقلہ ہے، جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں یا ہم ان پر آ کر رکتے ہیں تو قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے طا ساکن ہے، طا کے اوپر ساکن کا نشان بھی ہے، جزم ہے، اسی لیے ہم نے طا کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے تا میم دو زبر تم، یہاں ہم تا کو میم مشدد کے ساتھ ملا رہے ہیں اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے۔ اگلے والے ورڈ کے ہم ہجے کریں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تا میم دو زبر تم، میم میم زیر میم۔ یہاں پر دیکھیے میں نے نون کو نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا کہ جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم میم کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر میم مشدد ہے، اس پر ہم لازمی غنہ کریں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میم زبر ما، میم ما۔ اس کے بعد نون یا زیر نج، اس والے ورڈ میں مسٹیک سب سے پہلے کیا ہو جاتی ہے؟ نون یا زیر نی، نون کو یا کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں تو یا مدہ بنا دیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں یا جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ یا مشدد ہے۔ یہاں ہم نے نون کو جب یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو سختی بھی کرنی ہے، کیونکہ مشدد کا کیا مطلب ہے؟ سختی سے پڑھے جانا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم یا کو سختی سے پڑھیں گے، نون یا زیر نج، نون کو کھینچنا نہیں ہے، میم نج۔ اس کے بعد جب ہم اس والی یا مشدد کو دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ مشدد لیٹر سختی سے بھی پڑھا جاتا ہے اور 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار تو ہم نے پڑھ لیا اس کو نون کے ساتھ، اب ہم نے اس کو سیکنڈ ٹائم پڑھنا ہے
اور سیکنڈ ٹائم کیسے پڑھا جائے گا؟ اگلی والی یا مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور جب ہم اس یا کو اگلی یا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے تو ملائیں گے لیکن غنہ بھی کریں گے۔ یہاں غنہ کیسے کریں گے؟ تنوین کے بعد حروف جرملون کے جب 4 حروف آتے ہیں، وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ یا، واو، میم، نون۔ یرملون کے 6 حروفوں میں سے یہ 4 حروف جب بھی تنوین کے بعد آتے ہیں یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو غنہ بھی کیا جاتا ہے اور ادغام بھی کیا جاتا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ ملانا۔ اب ہم یا کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یا دو زیر ین، ٹھیک ہو گیا؟ میم منی ین۔ اس ایک ورڈ میں 3 غنّے ہیں۔ سب سے پہلے نطفتم، ایک غنہ ہم یہاں پر کریں گے، دوسرا کریں گے میم، اور تھرڈ ہم کریں گے منی یہ پر غنہ ہوگا۔ اس ایک ورڈ میں 3 غنّے ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ غنوں کی مقداروں کو آپ پورا کریں، یہ ورڈ خود بخود انشاءاللہ صحیح کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا میم پیش یم، بہت سے لوگ اس میم ساکن پر بھی غنہ کر دیتے ہیں، یمنا، تو یہاں میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے یا میم آتا ہے تو پھر غنہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد نون ہے، باقی کوئی بھی لیٹر میم ساکن کے بعد آ جائے ان 2 حروفوں کے علاوہ تو کبھی بھی غنہ نہیں ہوتا میم پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں غنہ نہیں کرنا، یہ پڑھا جائے گا یمنا، اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اس کا وقف بھی سیم ہی ہوگا۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے یہ کو کھینچا کیوں ہے؟ کھینچا نہیں ہے بلکہ یہاں پر یا مشدد پر غنہ کیا گیا ہے تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مِن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، غنّے کی جو ڈیوریشن ہے، غنّے کی جو مقدار ہے وہ بھی ایک الف کے برابر ہے، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ تک ہم غنّے کی مقدار کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ، ذال نرم حرف ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، ہماری زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ سافٹلی ٹچ ہونی چاہیے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ، یہاں سٹی والا حرف اور نرم حرف دونوں اکٹھے ہیں، یہاں پر بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، أَلَيْسَ ذَلِكَ دونوں کو ہم سٹی سے پڑھ دیتے ہیں، یہاں پر سین پر سٹی کی آواز آئے گی لیکن دال پر نہیں آئے گی، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ، قاف کو موٹا کریں گے اور را کے نیچے جو تنوین ہے اس پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین ہے جو کہ حروف حلقی ہے، جب بھی تنوین کے بعد حروف حلقی سے کوئی حرف آتا ہے تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ، یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ والے ورڈ پر آ جائیے جو کہ بہت سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے، حمزہ نون یا زبر عین، یہاں پر ہم نے نون کو بھی ایڈ کرنا ہے، اگر ہم نون کو ایڈ نہیں کریں گے تو ہمارا غنہ رہ جائے گا، تو یہاں پر غنہ لازمی کیا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی حروف جرملون آتے ہیں تو ہم غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اگر ہم یا کے ساتھ ڈائریکٹ حمزہ کو ملائیں گے تو یہ حمزہ یا زبر اج، سختی سے حمزہ جو ہے یا کے ساتھ مل جائے گا تو غنہ نہیں کر پائیں گے، تو یہاں غنہ بھی لازمی کرنا ہے، اس لیے نون ساکن کو بھی ہم ملائیں گے۔
حمزہ نون یا زبر عین، یا ہا پیش یح، عین یح، یا زیر ی، عین یح ی۔ اب یہ جو آپ کو چھوٹی سی یا نظر آ رہی ہے، اس والی یا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، اس یا کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ یحیل پڑھ دیتے ہیں۔ اس یا کو ہی لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور چھوٹی والی یا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی یا آیت کے درمیان میں آئے گی یہ والی چھوٹی یا، تو آپ نے اس یا کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس ورڈ میں دونوں یا کا ساؤنڈ آئے گا، دونوں یا پڑھی جائیں گے، یح ی یل، یا لام زبر یل، یح ی یل موتا۔ میم کے ساتھ جو واو ہے وہ واو لین ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، موتا، اور اس کا وقف بھی سیم ہی ہوگا۔ یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، ماؤتھ، تا کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، تا کے اوپر کھڑی زبر کی حرکت ہے، تو ہم نے اس کو وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ اور اگر آپ کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلاوت کے دوران کوئی ورڈ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔